نغمہ رمضان 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 نغمہ رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، پروگرام نغمہ رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حسنین رضا. ناظرین اکرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا قاری عبدالوحید رضوی صاحب سے کہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری تلاوت قرآن مجید پیارے انداز میں پیش فرما رہے تھے حافظ عبدالوحید رضوی صاحب. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے گزارش کروں گا محمد عاقب چوہان صاحب سے کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ خطا کار
انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے اور ان کی الفت غم کونین بھلا دیتی ہے ان کی الفت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری نعت شریف پیش کر رہے تھے عاقب بھائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی نعت کے صدقے ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آج کے بیان کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے آج کے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی افضال احمد مدنی صاحب سے کہ آپ ہماری اصلاح بھی فرمائیں اور پیارے انداز کے ساتھ بیان بھی جو ہے وہ پیش فرما دیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، آج نغمہ رمضان پروگرام میں حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ موجود حاضرین اور سوشل میڈیا پہ دیکھنے والے ناظرین، گفتگو کا عنوان ہے رحمت خداوندی، عشرہ رحمت۔ انسان دنیا کے اندر اگر چاہے تو کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، چاہے کچھ دن ہی صحیح، اگر چاہے تو بغیر پیے بھی زندہ رہ سکتا ہے، چاہے کچھ گھنٹے صحیح، چاہے تو سانس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، چاہے چند منٹ اور سیکنڈ ہی صحیح، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس چیز کو رحمت خداوندی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہی ہے کہ آج کائنات موجود ہے، وگرنہ جس طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں دنیا کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوتی نا، تو کافر کو کچھ نہ ملتا، وہ بھوکا مر جاتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت میں ہیں، ان کے بعد دنیا کی آسائشیں ہیں، راحتیں ہیں، سکون ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کو یہ مل رہا ہے۔ رمضان، جس کو بلا مبالغہ ہم ماہ رحمت بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ حدیث طیبہ میں امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو نقل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے ہی جو خطبہ ارشاد فرمایا، استقبالیہ خطبہ، اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہے کہ اولہ رحمہ، کہ جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ عام نہیں ہے، بلکہ اس کا ابتدائی حصہ وہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ رحمت خداوندی، اس کی کیا ہی بات ہے، یقیناً دنیا کے اندر ہو یا آخرت کے اندر ہو، جو بھی معاملہ ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہونا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کسی کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا آخرت میں، کوئی اپنے عمل کی وجہ سے آخرت میں نہیں بخشا جائے گا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ اب یہ حدیث سنانے کا میرا یہ مقصد ہے کہ یہ الفاظ مگر غور کریں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں بھی، مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی اور میرے اعمال کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کے صدقے اللہ نے اگلوں کو بخشنا ہے اور پچھلوں کو بخشنا ہے،
وہ بھی فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت کس قدر اعلیٰ چیز ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. روایت کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ عرض کرے گا کہ مولا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جا. وہ عرض کرے گا مولا میرے اعمال کے سبب. اللہ فرمائے گا اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جا. وہ پھر عرض کرے گا مولا میرے اعمال کے سبب. پھر حکم ہوگا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. وہ عرض کرے گا مولا میرے اعمال کے سبب. اللہ فرمائے گا اس کو روک. اب اس کی نعمتوں کا حساب ہوگا. اللہ کی دی ہوئی ہزاروں نعمتوں میں سے ایک نعمت ابھی پوری نہیں ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا ابھی اس کو جہنم میں لے جاؤ. عرض کرے گا مولا تیری رحمت چاہیے. یعنی اس کو سمجھ آ جائے گی. اور اللہ دیکھو کتنا کریم ہے کہ وہی بندہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا مولا میرے اعمال کے سبب، اللہ اس پہ بھی کرم فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں داخل کر. درۃ الناصحین کے اندر ایک روایت موجود ہے. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا اور وہ گناہوں سے بھرا ہوگا. جب اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال. اب اس وقت وہ بندہ کہے گا یہ تو میرے ہیں ہی، انکار کر دے. اللہ فرمائے گا میرے پاس گواہ موجود ہے. وہ عرض کرے گا مولا کون سے گواہ؟ مقصد اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کھڑا کرے کہ گناہ تو میں نے تنہائیوں میں کیے. تو کوئی بندہ تو اس وقت تھا نہیں، تو اللہ کیسے گواہ پیش کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا. اس کے اعضاء کو فرمائے گا گواہی دو. اس کی آنکھیں گواہی دیں گی ہاں ہم نے اس کے ذریعے بدنکاہی کی. کان گواہی دیں گے ہاں اس نے ہمارے ذریعے حرام کاریاں سنی. حتیٰ کہ شرم گاہ اس کے اعمال، اس کے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اس کے خلاف گواہیاں دیں گے. حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال. اب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو اس وقت اس کی بائیں آنکھ کا ایک بال پھڑک رہا ہوگا اور رب کے حضور وہ گویا کہ معروضات پیش کرنے کا اذن چاہ رہا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں حکم ہوگا کہ اس کو اجازت دی جائے. وہ عرض کرے گا مولا کیا تو نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے خوف سے جو اتنا رویا کہ اس کی آنکھ کا بال تر ہو جائے تو میں اس کو بخش دوں گا؟ اللہ فرمائے گا ہاں میں نے یہ فرمایا. وہ عرض کرے گا مولا میں گواہ ہوں کہ یہ ایک بار تیرے خوف سے اس قدر رویا تھا کہ میں تر ہو گیا. اللہ فرمائے گا اس کو میری جنت میں داخل کرو. یہ ہے رحمت خدا. ماہ رمضان یہ بھی ماہ رحمت ہے. اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ والے اعمال کریں کہ جو ہمیں رب کی رحمت کے قریب کریں. ان اعمال سے بچیں کہ جو ہمیں رب کی رحمت سے دور کر دیں. رب کی رحمت ہوگی تو وارے نیارے ہیں. رب کی رحمت نہیں ہوگی تو پھر خسارے ہی خسارے ہیں. رب کی رحمت ہوتی ہے تو بندہ پریشانیوں اور دکھوں کے اندر بھی مزے اٹھاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر ہیں اور جنتی انار کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل سے نکلتے ہیں اور مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں. اور رب کی رحمت نہیں ہوتی تو پھر چاہے طاقت ہو، وقت کا فرعون ہو، غرق ہو جاتا ہے. چاہے خزانے موجود ہوں اور خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے 70 اونٹ ہوں تو پھر بھی زمین کے اندر دھنس دیا جاتا ہے. رب کی رحمت بڑی ضروری ہے. رحمت یہ رمضان ہمیں رب کی رحمت سمیٹنے کے لیے دیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں رب تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹیں. اس کے ذرائع میں سے چند کے ذرائع مختصر وقت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ رمضان ہے، روزے یہ بڑے اہم ہیں. یہ فرض کیے گئے ہیں، یہ بھی رب کی رحمت کا ذریعہ ہے. قرآن کی تلاوت، فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ ہم نے قرآن میں مومنوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے. تو یہ قرآن کی تلاوت یہ بھی رحمت ہے. دوسروں کی خیر خواہی یہ بھی رب کی رحمت ہے. بہت سے اعمال ہیں جو آپ نے علماء سے سنے ہوں گے،
وہ اعمال وہ کرتے رہیں، رب کی رحمت سمیٹتے رہیں، اور رمضان کی بہاریں ماہ رمضان میں اور پھر اس میں عشرہ رحمت کے اندر خوب رحمت کے سامان کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارا یہ پیغام آپ تک پہنچانا قبول فرمائے، اور ہمیں بھی حاضرین کو بھی اور ناظرین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی افضال احمد مدنی صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان نغمہ اے رمضان نغمہ